بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک پرانا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور پوری دھیان سے دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی دور افتادہ دیہات میں ایک معزز مہمان آیا۔ بڑی آؤ بھگت ہوئی، گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع اقسام کی تمام نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر چن دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی ایک بڑی سی سینی میں ایک لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہوا، مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا، سمجھو وڑ گیا۔ سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے۔ مہمان کی تسلی نہ ہوئی، اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے نہ کی جاتی ہو۔ اس نے پھر تفتیش کی، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا، آخر مہمان کے آگے ہی ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے، آپ بے خطر ہو کر کھانا کھائیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں، خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم میں آپ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے۔ ارے کم بختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے۔ ڈنڈا فی الفور آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کر دیا گیا، مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے گئے، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا، انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ڈنڈا اب بھی بڑا ہے، ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے آگے ایک چھوٹی سی پیلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی مانندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا، گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر ہو گئی تھی، مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا۔ مہمان اب بھی کھانا کھانے پر تیار نہ ہوا۔ اب ڈھونڈ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈھونڈا، ڈنڈا ڈولی کر کے لایا گیا، جس کے سر کے بال ہی نہیں بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ محتاط سے محتاط اندازے کے مطابق بھی بزرگ کی عمر 99 سال سے کم نہ ہوگی۔ سمجھائی بھی کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے، چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمانوں کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر مہمان کے دانتوں کی ریخوں میں گوشت کا کوئی ریشہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اس سے نکال باہر کرے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات شروع تو خلال کے تنکے سے ہوتی ہے، مگر پھر اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے۔ جی یہ تھی ہماری ایک کہانی۔ کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔